اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، حجۃ الوداع سے قبل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک آیت نازل ہوئی، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3، جس کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ یہ تھا کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا، تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ اس آیت کریمہ کے سنتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا، اے ابوبکر رضی اللہ عنہ، یہ آیت کریمہ جو یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ بھی تو قرآن پاک کی عام آیات کی طرح ایک آیت ہے، تو اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کی خبر ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کی خبر ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال سے ٹھیک تقریباً 9 دن قبل ایک اور آیت نازل ہوئی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281۔ اس کا ترجمہ ہے، اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ناظرین، اس آیت کریمہ کے نزول ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تکلیف کے جو کچھ آثار تھے، یعنی جسمانی تکلیف کے، وہ ظاہر ہونے لگے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے عرض کی کہ مجھے جو ہے وہ احد کے شہداء ہیں، یعنی جو غزوہ احد کے جو شہداء کی جگہ ہے وہاں لے چلو۔ تو جب آپ وہاں پر گئے تو آپ نے کچھ الفاظ وہاں پر ادا کیے ان کی قبروں کے سامنے۔ جہاں آپ جاتے ہیں تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بھی قبر مبارک موجود ہے۔ فرمایا، اے احد کے شہداء، تم پر سلامتی ہو، تم اپنے رب کے پاس جانے میں سبقت لے گئے، تمہارے پیچھے ہم لوگ بھی آ رہے ہیں، عنقریب میں بھی تم لوگوں سے ملنے والا ہوں۔ احد سے جب زیارت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہونے لگے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ وصال سے تقریباً 3 دن پہلے جب آپ کی شدت جسمانی درد کی بڑھنا شروع ہو گئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہ موجود تھے، وہاں تشریف فرما تھے۔ تو آپ نے وہاں پر تمام اپنی ازواج مطہرات کو بلوایا اور سب سے جو ہے وہ مخاطب ہوتے ہوئے یہ فرمایا کہ کیا تمہیں منظور ہے کہ میں اپنی بیماری کے یہ جو ایام ہیں یہ میں عائشہ کے گھر میں گزار لوں؟ تو ازواج مطہرات نے کہا، کیوں نہیں، ہماری طرف سے آپ کو پوری اجازت ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سے کھڑا ہونا چاہا، لیکن جسمانی اتنی سخت نہ تھی، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فضل بن عباس نے آپ کو سہارا دے کے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے آپ کو حضرت عائشہ کے حجرے تک پہنچا دیا۔ صحابہ اکرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت زندگی میں پہلی بار دیکھ رہے تھے اور ہر ایک کے چہرے پہ گھبراہٹ کے آثار تھے کہ آخرکار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کیا ہو گیا ہے اور یہ کیسے ہو گیا ہے۔ ادھر مسجد نبوی میں جب لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسینہ آ رہا ہے، ان کی طبیعت بہت خراب ہے،
تو حضرت عائشہ کے حجرے میں موجود ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا کر رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو پکڑ کے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ جو ہے وہ صاف کر رہی تھی، یعنی پوچھ رہی تھی، چہرے سے ہٹا رہی تھی۔ تو آپ فرما رہی تھی کہ آپ کا دست مبارک مجھ سے زیادہ افضل اور بہت مبارک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کچھ الفاظ دہرا رہے تھے۔ وہ الفاظ کیا تھے کہ موت ہوش و حواس کو اڑا دیتی ہے، موت کی تکلیف بے سود کر دیتی ہے انسان کو۔ ناظرین، ادھر جب مسجد نبوی میں صحابہ اکرام آپس میں سب باتیں کرنا شروع ہو گئے حیرانگی سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ معاملہ کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری صحابہ کرام کی بے چینی معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لے چلو، مسجد نبی میں مجھے لے چلو۔ آپ کو معلوم ہے کہ مسجد نبی میں دروازہ کھلتا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کا۔ صحابہ کرام بڑی مشکل سے جو ہے وہ آپ کو پکڑ کر لے کے گئے، آپ کے اوپر کچھ پانی ڈالا تو آپ کو تھوڑا ہوش آیا، تھوڑی سی ہمت آئی، تو آپ ممبر مبارک پہ چڑھے اور اپنی زندگی کا آخری خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، کیا تم میری زندگی کو لے کر پریشان ہو؟ لوگوں نے جواب دیا، جی ہاں نبی کریم۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، ہماری تمہاری ملاقات کی جگہ یہ دنیا نہیں ہے، بلکہ اب ہماری تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی۔ میں اسے یہاں سے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کی قسم، تمہارے بارے میں مجھے فکر و فاقہ سے ڈر نہیں لگتا، بلکہ تمہاری دنیا کی طلبی سے ڈر لگتا ہے۔ جس کے مراد یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کبھی بھی بھوک سے نہیں مرو گے، فکر و فاقہ سے نہیں، لیکن آپ دنیا سے محبت کرنا شروع کر دو گے، یعنی آپ کار کوٹھی بنگلہ کو مانگو گے، دولت مانگو گے، اس سے یہ مراد تھی۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہیں تم لوگ بھی گزشتہ لوگوں کی طرح دنیا کی طلبی میں مقابلہ آرائی نہ کرنا، یعنی ایک دوسرے سے مقابلے نہ کرنا، کاروبار میں، اس طرح کے یعنی دولت میں، پھر تو تم بھی انہی کی طرح ہلاک کر دیے جاؤ گے اگر تم دنیا کی طلبی کرنا شروع کر دو گے تو۔ پھر آپ نے فرمایا، اپنی نمازوں کی حفاظت کیا کرو، اور یہ بات آپ مسلسل فرمائے جا رہے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ عورتوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اپنی عورتوں سے اچھا برتاؤ کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ نے انسان کو اختیار دیا، وہ چاہے تو دنیا کو اختیار کرے، چاہے تو اپنے رب کو اختیار کرے۔ تو اس نے اپنے رب کو اختیار کیا۔ آپ کا یہ جملہ کہنا تھا کہ کسی کی سمجھ میں یہ جملہ نہیں آ رہا تھا، لیکن سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس جملے کا مطلب سمجھ گئے کہ اس جملے سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی ذات مراد لے رہے ہیں کہ بندے نے اللہ کو چنا، دنیا کو نہیں چنا۔ یہ سننا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق پھوٹ پھوٹ کر مسجد نبی میں رونے لگے، زاروں قطار رونے لگے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق کی جو ہے وہ رکت باندھ گئی رونے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درمیان میں روکتے ہوئے فرمانے لگے، فداء امی و ابی، ہمارے ماں باپ، بیوی، بچے، ہمارا مال دولت، سب کچھ آپ پہ قربان۔ اور وہ مسلسل یہی بات فرما رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق۔ مسجد نبی میں یہ دونوں کا مکالمہ باقی تمام اصحابہ حیران ہو کے سن رہے تھے کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، کہ آپ پہ ہمارا مال قربان، آپ پہ ہمارے ماں باپ، ہمارے بیوی بچے سب کچھ قربان،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بندے نے اپنے رب کو سلیکٹ کیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ کے زیادہ حیران ہوئے کہ کیوں ایسا کہے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، اے لوگوں، ابوبکر کو چھوڑ دو، کیونکہ ہم نے ہر کسی کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، چاہے وہ کم رہا ہو یا زیادہ، سوائے ابوبکر کے، میں ان کے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکا۔ اب ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، وہی ان کے احسان کا بدلہ دے گا، حضرت ابوبکر صدیق کے۔ سنو، مسجد نبوی کے کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابوبکر کے دروازے کے، اسے کبھی مت بند ہونے دینا۔ ممبر سے اترتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر مسلمانوں کے لیے، یعنی ہمارے لیے، امت کے لیے یہ دعائیہ کلمات جاری تھے، یہ آپ کے لیے تھے، سن لیجئے، یہ آپ کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے۔ اللہ ہمیں پناہ دے، تمہاری حفاظت فرمائے، اللہ تمہیں پناہ دے، تمہاری حفاظت فرمائے، تمہاری مدد فرمائے، تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے، تمہاری نصرت فرمائے، یعنی مدد فرمائے۔ اے لوگو، قیامت تک آنے والی میری امت کے ہر پیروکار کو میرا سلام پہنچا دینا۔ یہ سلام احادیث مبارک کے ذریعے مجھ تک پہنچا، یہ سلام اس چینل کے ذریعے، اللہ السماء چینل کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام امت کے لیے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، جن کو نہیں معلوم، کہ اے لوگو، قیامت تک آنے والی میری امت کے ہر پیروکار کو میرا سلام پہنچانا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کا سلام آپ کی امت تک پہنچا دیا جن کو نہیں معلوم تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کی طرف جانے لگے۔ اس وقت حجرے میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی داخل ہوئے۔ اس وقت ان کے ہاتھوں میں مسواک تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک میں بیٹھے ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی طرف دیکھ رہے تھے جو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کے ہاتھوں میں تھی، تو لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ان سے مانگتے کہ یہ دو، یعنی ہاتھ اٹھانے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں کو بھانپ لیا کہ مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں جو میرے بھائی کے پاس ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ مسواک اپنے بھائی سے لی اور اپنے منہ میں چبا کر اس کے ریشے بنائے۔ ریشے جو بنانے ہوتے ہیں، جب ہم اس کے ریشے بناتے ہیں نا تو اس میں لعاب دہن بھی آ جاتا ہے، جب ہم اس کو چباتے ہیں لعاب دہن آ جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے جو ہے وہ اس کے ریشے جو ہے وہ کر کے ریڈی کر کے تیار کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو تر کر کے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منہ میں رکھ لیا۔ اب حالت دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور مسواک کرنا چاہ رہے ہیں۔ کتنا بڑا یہ عمل ہے، کتنا بڑا یہ عمل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو چیز آخری داخل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ میں وہ یہ مسواک تھی۔ ناظرین، اتنے میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، اور آتے ہی اپنے والد محترم کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے رونے لگ پڑی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت ایسی تھی کہ آپ سے برداشت نہیں ہوا، کیونکہ ایسا ہوتا تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا جب بھی تشریف لاتی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری بیٹی کو
آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا کرتے تھے، اور اس وقت آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی، تو اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ الزہرا سے فرمایا میرے پاس آؤ میری بیٹی، میرے قریب آ جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کے کان میں کچھ فرمایا تو آپ رونے لگ پڑیں۔ جب وہ رونے لگ پڑی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر سنو، پھر کچھ فرمایا تو وہ ہنسنے لگ پڑیں۔ بعد میں جب صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ تھا کہ پہلے آپ رونے لگ پڑی تھی اور پھر ہنسنے لگ پڑی تھی، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے فاطمہ، میری آج کی رات زندگی کی آخری رات ہے، تو میں رونے لگ پڑی تھی، اور پھر دوبارہ یہ فرمایا کہ میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے تم آ کے مجھ سے آ کے ملے گی، تو پھر میں اس لیے مسکرانے لگ پڑی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہاں پر یعنی سینہ مبارک پر سر رکھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کچھ دیکھتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے 3 بار ایک لفظ فرمایا۔ وہ لفظ کیا تھا؟ بل الرفیق الاعلیٰ، بل الرفیق الاعلیٰ، بل الرفیق الاعلیٰ۔ یہ 3 الفاظ کیا تھا؟ یہ کیا تھے ناظرین؟ یہ الفاظ تھے کہ مجھے اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس جانا ہے، مجھے اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس جانا ہے، مجھے اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس جانا ہے، یعنی مجھے اپنے اعلیٰ دوست کے پاس جانا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ ناظرین، ہوا یہ تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت تشریف لائے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور پیش ہوئے اور عرض کرتے ہوئے فرمایا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موت کا فرشتہ دروازے پر حاضر ہے اور آپ سے اجازت کا طلبگار ہے۔ آپ سے یہ قبل، یہ اختیار کسی کو آج تک نہیں دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے فرمایا آپ انہیں اجازت دے دیجئے۔ اس کے بعد موت کا فرشتہ داخل ہوا اور فرمایا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس 2 اختیارات دے کر بھیجا ہے۔ آپ چاہیں تو دنیا میں بقا حاصل کر لیں، اور چاہیں تو اپنے رب کا قرب حاصل کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر یہ جواب دیا تھا کہ مجھے رفیق اعلیٰ کے پاس جانا ہے، یعنی دنیا کو چھوڑ کر مجھے اللہ کے پاس جانا ہے۔ پھر موت کا فرشتہ آپ کے سرانے کھڑا ہوا اور فرمانے لگا اے پاک روح، اے محمد بن عبداللہ، اے محمد بن عبداللہ کی روح، تو اپنے رب کے پاس لوٹ چل، تجھے اس کی خوشنودی حاصل ہے، تیرا رب تجھ سے خوش ہے، وہ تجھ سے ناراض ہرگز نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ لڑک گئے، اور میرے سینے پر آپ کا سر بھاری ہونے لگا۔ محسوس ہونے لگا کہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب آپ کی وفات ہو چکی ہے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ بدحواسی کے عالم میں میں اپنے حجرے سے یعنی کمرے سے بھاگی اور مسجد نبوی کی طرف اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر چیخنے لگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی۔ میری یہ بات سننے کے بعد مسجد نبی الشریف میں کوحرام مچ گیا، اور پورا ماحول مسجد نبی کا آہو بکا میں ڈوب گیا، اور جو منظر تھا وہ ایسا تھا کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اپنی جگہ پر بے حس و بے جان پڑے ہوئے تھے۔ شیر خدا
بے حس و بے جان پڑے ہوئے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بچوں کی طرح کبھی اپنا ہاتھ بائیں طرف ٹٹولتے، کبھی دائیں طرف ٹٹولتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے میان سے اپنی تلوار نکال لی اور کہنے لگے، جو کوئی بھی یہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت ہوگی، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ وہ اپنے رب سے ملاقات کے لیے گئے ہیں۔ جس طرح حضرت موسیٰ اپنے رب سے ملاقات کے لیے تشریف لے کے جاتے تھے، یعنی کوہ طور پر، وہ بھی ملاقات کے بعد واپس آ جائیں گے۔ لیکن اگر کسی نے یہ کہنے کی جرات کی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، تو میں آج اس کی جان لے لوں گا۔ لیکن مسجد نبی میں سے ان تمام شخصیات میں سے جو شخصیت ثابت قدم رہی، اپنے ہوش و حواس میں رہی، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اپنی گود میں رکھا، بوسہ دیا اور فرمایا، اے میرے دوست، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے محبوب کہہ کر پکارے۔ پھر بوسہ دیا اور فرمایا، آپ جب باحیات تھے تب بھی اچھے تھے، اب جب کہ آپ کا وصال ہو گیا ہے اس کے بعد بھی آپ اچھے ہیں۔ پھر وہاں سے یہ کہتے ہوئے نکلے۔ قرآن پاک کی ایک آیت کا جو ہے وہ ترجمہ ہے، وہ یہ آیت پڑھتے ہوئے نکلے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، لیکن جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ کی ذات ہمیشہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آ سکتی۔ یہ بات یعنی آیت سنتے ہی حضرت عمر بن خطاب کے ہاتھوں سے تلوار چھوٹ کر زمین پر گری۔ زمین پر گری اور پھر خاموش ہو کے وہاں سے انہوں نے یہ چاہا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں اور ایسی جگہ تلاش کروں جہاں پر میں جی بھر کر رو لوں۔